اسلام آباد میں انسدادی دہشت گردی کی ایک عدالت نے آج 4 ملزمان کو سزا سنائی ہے، جن میں 3 ملزمان کو مجرم قرار دے کر سزائے موت، جبکہ ایک کو 10 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس میں اہم چیز یہ ہے کہ یہ توہین مذہب یا بلاسفیمی کا کیس تھا، اور وہ بھی سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ سوشل میڈیا پہ ان لوگوں نے گستاخانہ مواد شیئر کیا ہے یا اس کو آگے پھیلایا ہے۔ ایک اہم چیز یہ ہے کہ دو جو ملزمان ہیں جن کو اب مجرم قرار دیا گیا ہے، ان میں ایک کالج کے پروفیسر ہیں جو اردو پڑھاتے تھے، اور ایک اور شخص جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بڑے مشہور تھے اپنے ایک فرضی نام سے، اور ایف آئی اے نے ثابت کیا ہے کہ یہ وہی ملزم ہے جو سوشل میڈیا پہ ایسا مواد شیئر کرتے تھے۔ اس کیس کا اگر فیصلہ دیکھا جائے تو یہ 56 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے۔ اس میں ملزمان ہیں ناصر احمد، ان کا تعلق ضلع جنگ سے ہے اور جنگ کے صدر کے علاقے سے یہ وہاں کے رہائشی ہیں۔ عبد الوحید نام کا ایک شخص ہے پٹیل پاڑہ کراچی کا۔ رانا نعمان رفاقت یہ کراچی کے علاقے گارڈن سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ وہ 3 ملزمان ہیں جن کو سزائے موت سنائی گئی ہے، جبکہ پروفیسر انوار احمد یہ نشتر بازار راولپنڈی کے رہائشی ہیں، ان کو 10 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ معاملہ شروع ہوتا ہے 2017 میں۔ 2017 میں اس دوران حافظ احتشام نامی ایک شخص جو لال مسجد سے وابستہ ہیں، وہ کمپلیننٹ بنتے ہیں یا مدعی بنتے ہیں اس کیس میں، اور وہ ایف آئی اے یعنی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی یا وفاقی تحقیقاتی ادارے کو ایک درخواست دیتے ہیں 31 جنوری 2017 کو کہ اس طرح کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ ایسا مواد شیئر کر رہے ہیں جو بلاسفیمیس ہے یا گستاخانہ ہے، جو اسلام یا مذہب کے حوالے سے لوگوں میں پھیلایا جا رہا ہے۔ اور اس میں اس نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس میں ٹویٹر اور فیس بک پہ کچھ پیجز ہیں، کچھ اکاؤنٹس ہیں، جیسے کہ بینسا کے نام سے ہے، دوبی کے نام سے ہے، مچھر کے نام سے ہے، اسلام انسٹیٹیوٹ اور اسی طرح دیگر مولوی برقع کے نام سے اور جوگن کے نام سے۔ یہ وہ تمام نام ہیں جو اس کیس کے فیصلے میں بھی مینشن کیے گئے ہیں یا شامل کیے گئے ہیں یا دکھائے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں۔ 56 صفحات کے اس فیصلے میں ایف آئی اے کے کافی سارے لوگوں نے اپنی گواہی دی ہے۔ اس کے علاوہ آزاد کچھ گواہان بھی اس میں ہیں۔ یہ کیس پھر درج تو نہیں ہوا اس وقت، پھر ریٹ پٹیشن ایک دائر کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں مارچ میں۔ اس وقت کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی، جن کو بعد میں آئی ایس آئی کے خلاف ایک بیان دینے کے پاداش میں نوکری سے برطرف کر دیا گیا، انہوں نے یہ کیس سنا ریٹ پٹیشن میں، اور انہوں نے ایف آئی اے کو کہا، تو ایف آئی اے نے اس پہ انکوائری کی، تفتیش مکمل ہوئی، اور اس کے بعد یہ کیس دائر کیا گیا انسدادی دہشت گردی کی عدالت اسلام آباد میں۔ تو 2017 سے یہ معاملہ چلتا ہوا اب 2021 میں آیا ہے، اور سزا سنائی گئی ہے ان 4 افراد کو۔ ان کے خلاف جن دفعات کے تحت مقدمے درج کیے گئے ان میں 295A، 295B اور 295C یہ وہ ہیں جو بلاسفیمیس یا توہین مذہبیت اس حوالے سے ہیں۔ اس طرح 298A ایک شک ہے، اور فوجداری کی جو پاکستان پینل کوڈ جو ہے اس کے تحت 109 کی ایک دفعہ ہے، اس میں یہ شامل کیے گئے ان کے خلاف۔ اس طرح جو انسدادی الیکٹرانک کرائم ایکٹ ہے، اس کے تحت پیکا کے تحت بھی ان کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا۔ اسی مقدمے میں ان کے خلاف انسدادی دہشت گردی کی قانون کی دفعات بھی شامل کی گئیں۔ حافظ احتشام نے اس میں ایک طویل گواہی دی اس کیس میں، اور انہوں نے ٹی وی چینلز کا بھی حوالہ دیا کہ وہاں اس وقت پروگرام ہوئے تھے اور ان میں اس گستاخانہ مواد کے بارے میں بات کی گئی تھی۔ انہوں نے 4-5 جو بلاگرز پاکستان میں غائب کر دیے گئے تھے، لاپتہ کیے گئے تھے، ان کا بھی حوالہ دیا کہ وہ یہ چلاتے رہے ہیں۔ اسی طرح اس میں جو 4 افراد ایکیوز تھے، ملزمان تھے، فراز پرویز، پرویز اقبال، طیب سردار، راؤ کیسر شہزاد، وہ ابھی تک مفرور ہیں عدالت کی اس فیصلے کے مطابق۔ تو اس میں جو اہم چیز ہے وہ ہے پروفیسر انوار احمد، راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے خلاف ان کے اسکول کے جو بچے ہیں جن کو یہ کالج میں پڑھاتے تھے، G63 کا یہ کالج ہے جہاں یہ پڑھاتے تھے 2015-16 میں،
ان بچوں نے جو ان کے طالب علم تھے انہوں نے 3 بچوں نے ان کے خلاف گواہی دی ہے ان طلباء نے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ان کے پروفیسر تھے یا لیکچرر تھے اس وقت پروفیسر انوار احمد یہ کچھ اس طرح کی گفتگو کرتے تھے جس سے مذہب یا اسلام یا قرآن کے بارے میں ہتک کے یا تضحیق کی کچھ پہلو نکلتے تھے۔ اس پہ تفتیش کی گئی اور ان کے حوالے سے جو ویڈیو تھی ایک جو سوشل میڈیا پہ شیئر کی گئی تھی انہی کے ایک طالب علم نے جن کو یہ پڑھاتے تھے، تو اس میں گواہ ہیں ڈاکٹر محمد ملک رفیق جو انہی کے ڈپارٹمنٹ کے انہی کے کالج کے ان کے ساتھ ہی پروفیسر تھے، انہوں نے بھی ان کے خلاف گواہی دی ہے۔ اسی طرح عبدالعزیز ہیں جو اس کیس میں ایک گواہ ہیں اہم، G63 بوائز کالج سیکنڈ ایئر کے اردو کے طالب علم تھے 2015-16 میں، انہوں نے بھی کہا کہ ان کے پروفیسر انوار احمد اپنی کلاس میں اس طرح کی گفتگو کرتے تھے۔ اس لڑکے عبدالعزیز کے ایک اور کلاس فیلو ثاقب خان ہیں جو گواہ بنے ہیں، اور ان دونوں نے یہ کہا ہے کہ ثاقب جو ہیں وہ اردو میں کمزور تھے تو وہ اپنے پروفیسر کی جو لیکچر تھے وہ ویڈیو بناتے تھے اس لیکچر کی اور بعد میں سنتے تھے تاکہ ان کو آسانی رہے، تو اس دوران انہوں نے کچھ ایسی ویڈیوز بنائیں جس میں اس طرح کی گفتگو تھی جو اسلام یا مذہب کے خلاف تھی یا اس کی تضحیق یا توہین کا پہلو نکلتا تھا۔ ان نے باقی اپنے دوستوں سے بات کی اور انہوں نے وہ ویڈیو ایک اور دوست علی ملک کے ذریعے اپلوڈ کر دی سوشل میڈیا پر، جو وائرل ہوئی ہے، اور اس کے بعد ان کے خلاف FIR یعنی پروفیسر انوار کے خلاف FIR درج ہوئی۔ اسی طرح اس کیس میں گواہ ہیں محمد عثمان، یہ بھی طالب علم ہے اور یہ اسی کالج کے طالب علم ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور گواہ ہیں شعیب صفدر کے نام سے، یہ کہتے ہیں کہ وہ تلگنگ کالج میں پڑھتے ہیں، یعنی یہاں سے کچھ 200 کلومیٹر دور، اور وہاں پر وہ انٹرنیٹ کے ایک یوزر ہیں، صارف ہیں جو ہر وقت انٹرنیٹ دیکھتے رہتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ان کو سامنے آئیں۔ اس طرح انہوں نے یہ بھی شکایت کی کہ 4 فیس بک پیجز ہے جو انہوں نے ان کے آرکائیوز دیکھیں اور وہ سارے شامل کیے گئے پھر بعد میں اس کیس میں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام لوگ اس میں ملوث ہیں۔ FIA کی جانب سے اس میں پروین فاطمہ جو ان کی افسر ہیں اس نے گواہی دی ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے F63 میں گھر پہ چھاپہ مارا اور وہاں سے لیپ ٹاپ برآمد کیا، اور یہ وہی طالب علم ہے عبدالعزیز اس کے کمرے سے، اور اس میں سے وہ ویڈیو اور ساری چیزیں انہوں نے طرح نکالی تاکہ گواہی اور یہ فرانزک شواہد اکٹھے کر کے اس کا فرانزک کیا جا سکے کہ یہی پروفیسر تھے جن کی یہ ویڈیو ہے۔ اسی طرح اس میں احتشام احمد جو لال مسجد سے جن کا تعلق تھا وہ گواہ بھی ہیں، کمپلینٹ بھی ہیں، انہوں نے 31 جنوری کو یہ 2 صفحات کی جو FIA کو درخواست دی تھی، انہوں نے ایک طویل اس میں اپنی گواہی ریکارڈ کرائی ہے۔ اس کے علاوہ محمد رومان احمد ہیں، یہ بھی سوشل میڈیا کے یوزر ہیں اور انہوں نے بھی گواہی دی ہے۔ ایک اور عمار یاسر نام کے شخصیت ہیں یا نوجوان ہیں، انہوں نے گواہی دی ہے کہ سوشل میڈیا استعمال کرتے تھے، انہوں نے یہ سارا کچھ دیکھا۔ اس میں عمران حیدر FIA کے ایک افسر ہیں، انہوں نے گواہی دی ہے۔ اس طرح محمود الحسن ہیں، تو ان لوگوں نے یہ کہا ہے جو افسران ہیں سرکاری کہ انہوں نے CDs اور DVDs میں یہ تمام مواد اکٹھا کر کے ان کا فرانزک کروایا، لیپ ٹاپ سے ساری چیزیں برآمد کی، اور IDs انہوں نے ریکور کی فیس بک سے، ای میلز انہوں نے ریکور کی، اور اس سے یہ ساری چیزیں انہوں نے کر کے یہ اس کیس میں شامل کی ہیں۔ اس طرح محمد وقاص زمرد ہیں، یہ ڈیوٹی افسر ہیں سائبر کرائم کے، انہوں نے بھی گواہی دی ہے۔ ایاز خان ہیں پروجیکٹ ڈائریکٹر، یہ پیٹرولنگ یونٹ کے ہیں سائبر کرائم ونگ کے، انہوں نے گواہی دی ہے۔ انسپکٹر رئیس احمد نے گواہی دی ہے۔ ملک شہباز خان اور سید گوہر علی شاہ یہ تفتیشی افسر ہیں، انہوں نے بھی گواہی دی ہے۔ حسن افتخار اس کیس میں فارنزک ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے سائبر کرائم سرکل کے انہوں نے گواہی دی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ان لوگوں پہ یہ الزامات جو عائد کیے گئے ہیں یہ درست ہیں اور یہ ثابت ہوتے ہیں۔ تمام ملزمان نے اپنے اس کیس میں یہ کہا تھا کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور انہوں نے یہ انکار کیا تھا اپنے اوپر عائد الزامات سے۔ ان کے وکلاء نے بھی کہا تھا کہ اس کیس میں بہت سے جھول ہیں اور یہ درست نہیں ہے کہ انہوں نے یہ لوگ اس میں ملوث ہیں۔ ان کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ ان تمام لوگوں کو 24 مارچ 2017 کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا کہ ان کو پکڑا گیا ہے، حالانکہ ان کو اس سے بہت عرصہ پہلے پکڑا گیا تھا، تو یہ آرٹیکل 10A جو شفاف ٹرائل کی ضمانت دیتا ہے آئین کا، اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ اس طرح اس میں اہم چیز یہ بھی ہے کہ ایاز نظامی جو نام کا ایک شخص تھا جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو تھا اور وہ اس طرح کی بحثوں کے حوالے سے بہت مشہور تھا،
تو اس کو سزا ہوئی ہے۔ یہ FIA کے مطابق یہ ایاز نظامی کے جو ای میل اکاؤنٹ ان سے ریکور کیے گئے سارے، اس میں یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ ایاز نظامی نام کا جو بندہ تھا وہ یہی عبد الوحید تھا جو پٹیل پاڑہ کراچی کا رہائشی تھا۔ اس کو بھی اس کے گھر پہ چھاپہ مار کے پکڑا گیا تھا۔ اس سے بھی تمام چیزیں FIA کے مطابق اس کیس کے فیصلے کے مطابق اس سے برآمد کی گئیں اور اس کا فورنزک کیا گیا۔ اس طرح رانا نعمان رفاقت جو کراچی کے علاقے گارڈن کے رہائشی تھے، ان کے گھر پہ بھی چھاپہ مارا گیا، ان کو وہاں سے پکڑا گیا۔ اس کیس میں ان کی والدہ اور ان کی بہن نے گواہی دی ان کے حق میں کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ان کی بہن سائمہ عدنان نے کہا کہ وہ تو رانا نعمان جو ہیں وہ اسلامک کیلیگرافی کے بہت شوقین تھے، اس میں دلچسپی رکھتے تھے، اور وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی، یا اس کے بھائی بھی ایسا سوچ نہیں سکتے کہ وہ توہین مذہب کریں گے۔ تو یہ اب اہم چیز اس میں دو آئی ہیں سامنے، ایک یہ کہ ایاز نظامی نام کے جو شخص سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو تھا، وہ عبد الوحید اس کا اصل نام تھا، اور وہ پٹیل پاڑہ سے پکڑا گیا، اور اس کو آج اس میں ATC نے سزائے موت سنائی ہے بلاسفیمی کے یا توہین مذہب کے کیس میں۔ رانا نعمان ہیں ان کے علاوہ، اور ناصر احمد جو ضلع جنگ صدر سے جن کا تعلق ہے وہ ہیں اس میں۔ تو پروفیسر انوار کا بھی اس کیس میں ذکر کی گئی 56 صفحات کے اس تفصیلی فیصلے میں ذکر ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ تو بنیادی طور پر جو اس فیصلے میں کچھ چیزیں دی گئی ہیں، ٹرانسکرپٹ کیا گیا اس ویڈیو کو، جو ویڈیو ریکور کی گئی تھی یا جو وائرل ہوئی تھی، اس میں وہ حوروں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور قرآن کی جو آیات ہیں ان میں جو حوروں کا باغات کا ذکر ہے اس حوالے سے وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، تو دودھ کی نہروں کے حوالے سے۔ تو اس میں یہ کہا گیا ہے عدالت کی جانب سے کہ اس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے تضحیک کی ہے، توہین کی ہے، تو اس لیے ان کو 10 سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔